رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ. جلت عظمتہ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبسالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلوات. عظمت اہل بیت پر صلوات پڑھ کے تھوڑا سا اور قریب آ جائیں آپ حضرات تو مجھے لگے کہ میرے ساتھ مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں جس سے تھکن دور ہو جائے. قبولیت دعا کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ لیجئے آپ حضرات. صلی علی. میں نے اپنا موبائل ظاہر ہے کہ سائلنٹ کر کے رکھ دیا ہے اور امید قوی ہے کہ آپ حضرات بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنا موبائل جو ہے وہ سائلنٹ کر دیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا موبائل جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں بار بار، کاش اگر قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں اور ہر لمحہ قرآن کو دیکھیں تو آج ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. سوتے ہوئے بھی نیند میں آنکھ کھلتی ہے تو اٹھ کر موبائل دیکھتے ہیں کوئی میسج تو نہیں آیا. ذرا سا آنکھ کھلی فوراً دیکھا کوئی میسج تو نہیں آیا. کاش اگر انسان خالق اکبر کے میسج اور اس کے پیغام کا انتظار کرتا اور قرآن کو کھول کھول کے دیکھتا کہ پتہ نہیں پروردگار کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، تو یہ قوم پرواز کرتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مگر چونکہ شیطان کا بھی ایک ہتھ کنڈا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کس طرح سے جذبات پر ہم کنٹرول کریں. لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے اللہ نے روح کو رکھا اور روح کے اوپر نفس کو رکھا، نفس کے اوپر عقل کو رکھا، عقل کے اوپر شعور کو رکھا، شعور کے اوپر شریعت کو رکھا، شریعت کے اوپر اہل بیت اطہار کو رکھا. تو جب ہماری اسپرٹ اور روح انفیکٹڈ ہو جائے نفس کی غلامی سے تو پھر ہمیں عقل سے سہارا لینا چاہیے، عقل سے پوچھنا چاہیے، عقل کا سہارا لینا چاہیے. اور عقل بھی جب صحیح فیصلے نہ کرے تو آپ شعور سے پوچھئے کہ آپ کا شعور کیا کہتا ہے. شعور یعنی اویرنس، بیداری. کربلا بیداری کا پیغام ہے، کربلا فکر انقلاب ہے.
کربلا لفظ حسین صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ لفظ حسین خود انقلاب ہے۔ جیسے ہی لفظ حسین آپ کی زبان پر آیا تو آپ کا ذہن اس زمین تک پہنچا جہاں پر فرزند زہرا کھڑے رہ کر دنیا بشریت کو انقلاب کا پیغام دے رہا تھا۔ تو لفظ حسین جب آپ کی زبان پر آئے تو یہ نہ سوچیں کہ لفظ حسین صرف لفظ ہے، بلکہ لفظ حسین میں کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ اگر اس بات کا آپ کو احساس ہو جائے گا تو جب بھی آپ لفظ حسین کہیں گے امام کا سارا میسج اور پیغام آپ کے شعور میں آ جائے گا۔ تو جب اسپرٹ انفیکٹڈ ہو جائے نفس کی غلامی سے تو عقل کا سہارا لیجئے، عقل سے پوچھئے واٹ آئی شوڈ ڈو ناؤ، اب کیا کرنا چاہیے۔ اور جب عقل صحیح فیصلے نہ کرے تو شعور سے پوچھئے، اور شعور بھی جب بھٹکنے لگے اور صحیح فیصلے نہ کرے اور شعور بیدار نہ ہو تو شریعت سے پوچھئے کہ اس مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے عقل مند ہیں، جو ہم کہیں گے وہی ہونا چاہیے، نہیں، جو شریعت چاہے گی وہ ہوگا۔ ہم اپنے مزاج کو پابند شریعت بنا لیں، شریعت کو پابند مزاج نہ بنائیں۔ ہم اپنے مزاج کو پابند شریعت بنا لیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا شریعت کیا کہتی ہے، اور ہر شریعت کو ہم شریعت نہ سمجھ لیں جب تک اس شریعت پر اہل بیت کی مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ ہر مسئلے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ عزیزان من، جوانان من، کل کی گفتگو جہاں میں نے چھوڑی تھی وہاں سے آغاز کر رہا ہوں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، اور عظیم عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کل آپ کے شعور میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت اطہار جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے دیباچے کو، زندگی کے ایبریویشن کو، زندگی کے زبدے کو، زندگی کے نبضے کو، حیات کے تمام کمالات کو دنیا بشریت کے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ یاد رکھو، کسی بھی زمین پہ رہو، کسی بھی زمانے میں رہو، کسی منطقے میں رہو، کسی علاقے میں رہو، مگر ہر عمل سے پہلے، ہر فعل سے پہلے، ہر ایکشن سے پہلے یہ دیکھو تم انسان ہو یا درندے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ظاہری طور پر انسان تو ہو مگر تمہارے عمل سے درندگی نظر آتی ہو، تمہارے فعل سے حیوانیت نظر آتی ہو، تم نماز تو پڑھو مگر نماز پڑھ کے مسلمانوں کے سر کو کاٹو، نماز تو پڑھو مگر تم دہشت گردی پھیلاؤ، تو اس طرح کا اسلام، اس طرح کا مذہب، اس طرح کا ریلیجن کبھی بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا۔ مذہب تشیع مذہب انسانیت ہے، مذہب آدمیت ہے، ہیومینٹی کا مذہب ہے، ایتھیکل مذہب ہے۔ عزیزان گرامی، مور اسینشل اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج ہم دنیا بشریت کے سامنے اہل بیت اطہار کے میسج کو پیش کریں اور یہ بتائیں کہ 1400 سال پہلے اہل بیت اطہار کے ہر میسج میں انسانیت کی خوشبو ہے۔ کوئی بھی میسج آپ دیکھیں، ہر میسج میں انسانیت کی خوشبو۔ آپ تھوڑا بیدار ہو جائیں تو پھر میں گفتگو کا آغاز کروں۔ عزیزان گرامی، ہر میسج میں انسانیت کی خوشبو ہے۔ اہل بیت اطہار نے ہر فرد کو انسان بنانا چاہا۔ ہر انسان کو غور کیجئے گا، اگر وہ درندگی کے صحرا میں کھڑا ہے تو اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اور اسے وادی انسانیت میں کھڑا کرنا چاہا، اور یہ بتایا کہ یاد رکھو تم بہت بلند انسان ہو، تم بہت معزز ہو، بہت مبجل ہو، بہت محترم ہو، تمہاری ایک ڈگنیٹی ہے۔ اب یہ تمہاری ڈگنیٹی اجازت نہیں دیتی کہ تم گناہ کرو۔ عزیزان گرامی، تمہاری ڈگنیٹی ہے، تم اشرف مخلوق ہو، تم درندہ نہیں ہو کہ تم گناہ کرو گے۔ عزیزان گرامی، اب مولا علی بن ابی طالب، میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ عزیزان گرامی، دنیا کے تھنکر سے، رائٹر سے، رپورٹر سے، انٹلیکچول سے، فلسفی سے آپ سوال کیجئے انسان کسے کہتے ہیں؟ 1 گھنٹے کی وہ تقریر کرے گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا انسان کسے کہتے ہیں۔ مگر علی بن ابی طالب جو مفسر کائنات، علم کائنات، جمال کائنات، جلال کائنات، نبضہ پیغمبر، زبدہ پیغمبر، حسن پیغمبر، کلام پیغمبر کا خلاصہ، جرأتوں کا شہزادہ، شجاعت و فصاحت و بلاغت کا رئیس، مملکت شجاعت کا علمبردار، انسانیت کا رہبر حضرت علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی ڈیفینیشن، انسان کی پہچان، انسان مولا کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں وہ انسان، آپ کہیں وہ انسان تو ایک الگ بات ہے، لیکن کائنات کا مولا کہے انسان کسے کہتے ہیں؟
مولا انسان کسے کہتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں اسے انسان کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اسے انسان کہا جاتا ہے۔ کہ انسان کے اندر اگر یہ خوبیاں پائی جائیں، پہلی خوبی کیا ہے؟ لبہ و عقلہ و دینہ، اگر اس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جائیں تو وہ انسان ہے۔ اگر اس کے اندر سمجھداری پائی جائے تو انسان ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا مسئلہ سمجھداری کا ہے۔ اگر سمجھداری اور فہم اور فراست اور سوجھ بوجھ نہیں عزیزان گرامی، اور ہم جذبات کے غلام ہیں، تو انسان کہاں سے ہو گئے؟ کہا جب جذبات کے گھوڑے دوڑنے لگے تو عقل کے زمام سے اس کو کنٹرول کر لو عزیزان گرامی۔ تو اس کے اندر کیا پایا جائے؟ فہم، لب ہو، اس کے اندر فہم پایا جائے، وعقلہ، اور اس کے اندر عقل جیسی عظیم دولت اور نعمت پائی جائے، ودینہ، اور اس کے اندر دین پایا جائے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر فہم و سمجھداری ہو، اس کے اندر عقل ہو، اور اس کے اندر دین ہو۔ اگر یہ خصوصیات، یہ کوالٹیز، یہ کمالات ایک انسان کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ انسان ہے، اور اگر نہیں پائے جاتے تو انسان نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ عزیزان گرامی اگر اب ہم نے غور کر لیا، ہر عمل سے پہلے ہم یہ سوچ لیں عزیزان گرامی، جوانان من، بزرگان من، کہ میرا عمل جو میں کر رہا ہوں اس کے اندر عقل ہے، فہم ہے، سمجھداری ہے، یا جو دل میں بات آ جائے وہ میں کر دوں؟ نہیں عزیزان گرامی، انسان کی بلندی۔ اب مولا نے یہاں ٹھہر کر پھر کہا کہ دیکھو، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جس نے دولت جمع کر لیا وہ بڑا ہو گیا، جس کے پاس خاندان بڑا ہے وہ بڑا ہو گیا، جس کے پاس احباب زیادہ ہیں وہ بڑا ہو گیا۔ کسی نے کہا نہیں آپ کے پاس شہرت زیادہ ہے تو آپ بڑے انسان ہیں، کسی نے کہا نہیں آپ کے پاس دولت زیادہ ہے تو آپ بڑے انسان ہیں، کسی نے کہا نہیں قبیلہ اور عشیرہ اور قبائل اور عسکر اور لشکر اور فوج اور دبدبہ ہے تو آپ بہت بڑے انسان ہیں۔ مولا نے تمام فکروں کو کاٹ کر کہا نہیں، غور کیجئے گا، کرم الرجل دینو، انسان کی بزرگواری اور اس کا بڑا پن اس کے دین کے بنیاد پر ہے۔ جتنا دین ہوگا اتنا بڑا ہوگا انسان، دین کم ہے تو کم بڑا ہے، زیادہ دین ہے زیادہ بڑا انسان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو انسان کو ناپنا اور تولنا اگر ہے تو دین کی بنیاد پر اسے ہم ناپیں گے اور تولیں گے۔ دولت بہت اچھی چیز ہے، مولا نے کیا کہا؟ دولت کوئی کمانا بری شے نہیں ہے، دولت خوب کمائیے، جتنا دولت کما سکتے ہیں کمائیے۔ حلال دولت کمانے میں اسلام نے منع نہیں کیا۔ کیا رسول خدا نے حضرت خدیجہ سے کہا جب شادی ہوئی، خدیجہ شادی تو تم سے کیا، دولت کیوں لے کر آئے، لے جاؤ اسے؟ اگر دولت بری شے تھی تو ٹھوکر مار دیتے نبیوں کے سلطان، وہ کہتے وارث شریعت ہوں، وارث دین ہوں، نبیوں کا سلطان ہوں، سردار ہوں، پیغمبروں کا پیغمبر ہوں۔ کل رائٹر، رپورٹر، ریسرچر، راوی، رواز سب لکھیں گے نبیوں کے سلطان نے جناب خدیجہ کی دولت کو لے لیا اور استعمال کر لیا۔ کہا دولت کمانا برا نہیں ہے، بلکہ دولت کا صحیح استعمال کرنا یہ اہم ہے۔ یہ سوچئے کہ دولت کا استعمال کیسے کرنا۔ دولت جمع کرنا برا ہے، کمانا برا نہیں ہے۔ شداد کی طرح، نمرود کی طرح دولت 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 جمع کر لیا، اگر خرچ نہیں کر رہے ہیں تو دیٹس رانگ۔ عزیزان من، جوانان من، آپ غور کریں، مولائے متقیان نے دنیا بشریت کو بیدار کیا ہے۔ آج کیا ہو، جیسے فور ایگزامپل میں یہاں پر آیا ہوں اور میں کہوں کسی سے، شعیب صاحب سے مثلا کہوں کہ برادرم ایسا ایک کنٹینر جو ہے فروٹس بھیجوا دیجئے میرے روم میں۔ کیوں؟ ارے کھانا ہے مجھے۔ تو کہیں گے 4 دن آپ کو اور رہنا ہے، سیکنڈ کو آپ یہاں سے جا رہے ہیں، تو اتنے فروٹس آپ کیا کریں گے؟ تو فوراً کہیں گے مولانا کیا ہو گیا، ہاسپٹل لے چلیں آپ کو۔ ارے کیوں، 3 دن رہنا تو جتنا 3 دن 4 دن کھانا اتنا ہی آپ انتظام کیجئے نا، ایک کنٹینر کیا کیجئے گا۔ عزیزان، مولا نے کیا کہا کہ دین جس کے پاس ہے، عقل جس کے پاس ہے، فہم جس کے پاس ہے، وہ انسان ہے۔ اب اگر فہم ہے، عقل ہے، دین ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے اس دنیا میں رہنا کتنا ہے عزیزان گرامی، جتنا رہنا اتنا انتظام کرو اور جانے کا بھی انتظام کر لو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب پتہ نہیں عقل کو کیا پتھر پڑ گیا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مجھے اور ترقی دے۔ اب ان کی ایج جو ہے 85 یا 80 ایئرز ایج تھی اور بہت دولت مند انسان، بہت بے انتہا دولت۔ میں نے کہا نہیں دعا کروں گا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کیا کریں گے آپ جانے والے ہیں، جانے کی تیاری کیجئے، جانے کی تیاری۔ اتنی دولت جو آپ کے پاس اس کا استعمال تو کر لیجئے۔ مولا نے نہج بلاغہ میں کہا کہ اے وہ شخص انتا خاذر لغیرک، تو دنیا میں دولت جمع تو کر رہا ہے مگر یہ دولت جو جمع کر رہا تیرے کام نہیں آئے گی، دوسروں کے کام آئے گی یہ دولت۔ اگر انہوں نے غلط استعمال کیا تو اس دولت کا حساب تو دے کر جہنم میں جائے گا، اور جنت میں تو وہ جائے گا جس دولت کا صحیح استعمال کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
کہاں ہے فہم، کہاں ہے فراست، کہاں ہے عقل؟ عزیزان گرامی، ہمارا مذہب عقل کی بلندیوں پہ لا کر انسان کو کھڑا کرتا ہے، مذہب تشیع انسان کی فکروں کو بلند کرتا ہے، ذہن کے دریچوں کو کھولتا ہے۔ اہل بیت اطہار نے دنیا بشریت کو یہی پیغام دیا کہ یاد رکھو، اگر تم زندگی گزارتے تو ہر لمحہ یہ سوچو کہ تمہیں جانا ہے۔ اصلحوا دنیاکم وعاملوا لآخرتکم کانکم تموتون غدا۔ جب بھی زندگی گزارو، جہاں بھی زندگی گزارو، اپنی دنیا کو مینٹین کرو، صحیح رکھو، اپنے آپ کو ٹھیک رکھو۔ وعاملوا لآخرتکم، اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ دنیا میں رہو، عمل آخرت کے لیے کرو۔ رہو دنیا میں، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا میں رہو مگر آخرت کی تیاری کرو، پلاننگ وہاں کی کرو۔ کیوں مولا؟ کأنکم تموتون غدا، ایسی اپنی تیاری کرو جیسے کل تم یہاں سے جانے والے ہو اور کل یہاں کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ڈپارچر کر جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ فکر ہمارے اندر آ گئی تو ہم صحیح معنوں میں عشق اہل بیت میں ڈوب کر ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی غور کیجئے گا، آج بشریت تڑپ رہی ہے، انسان تڑپ رہا ہے، اس کے اندر اضمحلال ہے، اس کے اندر کرب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ بچہ پیدا ہوا، اگر ماں نے اس کے ذہن میں غلط فکر ڈال دی، تم ڈاکٹر بن جاؤ دولت کماؤ گے، ڈاکٹر بننے سے فائدہ ہوگا، نہیں انجینئر بنو یہ فائدہ ہوگا، بزنس مین بنو یہ فائدہ ہوگا۔ اگر ہم فائدہ بشریت کے ذہن میں راسخ کر دیں گے تو جب اسے فائدہ نہیں ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اور جب تکلیف ہوگی، اسی کا نام ہے اضطراب۔ امام حسین زمین کربلا سے پیغام دے رہے ہیں، فائدے کے چکر میں نہ جاؤ، اطمینان تلاش کرو، دیکھو اطمینان کہاں ہے۔ عزیزان گرامی، ڈاکٹر جب بھی بننے کا ارادہ کرو تو یہ ذہن میں رکھو، ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہوں خدمت خلق کروں گا۔ عزیزان گرامی، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، بندے کی اصل تعریف یہ ہے کہ خدمت الخلق و عبادت الخالق، دو لفظوں کو ذہن میں رکھو۔ جب بھی زندگی گزارو، بندوں کی خدمت کرو اور اللہ کی عبادت کرو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں بندوں کی خدمت کرنا عزیزان گرامی، اور اپنے معبود کی عبادت کرنا ہے، اور پھر انسان اطمینان کی وادی میں آ جائے گا۔ آج یہ تڑپ، یہ درد، یہ کرب، یہ تکلیف، یہ بہت ساری پرابلمز کیوں رہی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم فلاں جگہ گئے، ہمیں یہ فائدہ ہونا چاہیے، اب جب فائدہ نہیں ہوا تو پریشان ہو گئے۔ مجلس میں آئے گا، یہ ثواب ہمیں ملنا چاہیے، مولا حسین پر گریہ کرو، ثواب ملے گا، اگر ثواب نہ ملے تو کیا مولا پہ گریہ نہ کرو گے؟ کربلا چلو، وہاں پر یہ ثواب ملے گا، حق نہیں ہے مولا حسین کا کہ ہم سب کربلا لبیک کہتے ہوئے جائیں، اگر ثواب نہ بھی ملے تو کربلا جائیں۔ فائدہ کیوں سوچتے ہیں عزیزان گرامی؟ غور کیجئے گا، مظلوم کربلا نے زمین کربلا سے یہی پیغام دیا کہ 71 افراد جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ اطمینان کی تلاش میں ہیں، فائدہ نہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اگر فائدہ تلاش کرتے تو ہم نے تو چراغ کو گل کر دیا تھا، اندھیرا کر دیا تھا، چلے جاؤ، نکل جاؤ، جنت لے لو، مگر ایک بھی نہیں گیا، کیونکہ ایک بھی فرد امام کے ساتھ فائدے کے لیے نہیں آیا تھا، جنت کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہی ایکچول کربلا کا پیغام ہے۔ زندگی کے ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر ایکشن میں، ہر ڈیڈ میں، ہر تھاٹ میں یہ دیکھو کہ کہیں اس میں فائدہ تو میں تلاش نہیں کر رہا ہوں، فائدہ نہ ڈھونڈو، اطمینان ڈھونڈو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہاں بیٹھے ہیں عزیزان گرامی؟ اطمینان کیوں ڈھونڈے مولا؟ کا اس لیے کہ جو یزید کے ساتھ لشکر کھڑا وہ ٹوٹل فائدہ تلاش کر رہا ہے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو حکومت چاہیے، کسی کو دنیا چاہیے، کسی کو ملک رائے چاہیے، کسی کو خزانہ چاہیے، کسی کو درہم چاہیے۔ یہ سارے کے سارے یزید کے جو لشکر کھڑا ہے یہ سب فائدے کے لیے ہے، مگر میرے ساتھ جو 71 کا لشکر کھڑا ہے میں نے چراغ کو گل کر دیا، ایک بھی نہیں گیا، کیونکہ یہ فائدہ نہیں، یہ نفس مطمئن کے ساتھ مطمئن کھڑے ہیں۔ اس لیے حسین زمین کربلا پر کیا پیغام دے رہے تھے؟ آواز قدرت ہے، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا۔ اس کا مطلب حسینی وہ ہے جو حسینیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اطمینان تلاش کرنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ آج ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے درد کو دور کر سکتے ہیں اگر فائدہ کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر ہم یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم یہ عمل کریں گے جنت ملے گی، تو ہوگا نا ذہن میں، ہم فلاں کے گھر جائیں، فلاں میرا دوست ہے اس کے گھر چلوں تو بہترین بریانی کھانے کو ملے گی، فائدہ، اور پہنچے وہاں بریانی نہ ملی، بیچارے نے انتظام نہ کیا، سبزی کھلا دیا، اب بڑبڑاتے ہوئے اس کے گھر سے بعد میں نکلے، ارے میں تو گیا تھا، سوچا بریانی کھلا گیا، بریانی نہیں کھلا۔ فائدہ ذہن میں ہوگا تو تکلیف ہوگی، فائدہ نہ سوچئے، کبھی فائدہ نہ سوچئے عزیزان۔ ہوتا کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کیا سکھا رہے ہیں ہم کو؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت یہ سکھا رہے ہیں کہ کھلانا سیکھو،
کھانا کمال نہیں ہے، کھلانا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، اور خود بھرے پیٹ رہ کر پھر کھلاؤ یہ کمال نہیں ہے، خود بھوکے رہو اور دوسرے کے بچوں کو کھلا دو یہ کمال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اگر دنیا کے سامنے اہل بیت اطہار کی ہیومینٹی اور ان کے ایتھکس کو پیش کر دیا جائے تو آج بھی دنیا در اہل بیت پر گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہے، مگر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل، انٹرنیٹ اور یہ اور گوگل پر سب استعمال کرتے ہیں، مگر کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ علی ابن ابی طالب کے میسج کو کیوں اتنا ڈال دو انٹرنیٹ کے اندر کہ ہر شخص جب کھولے تو اس میں علی کا ذکر نظر آئے، علی کا پیغام نظر آئے، حسین کا پیغام نظر آئے، اہل بیت کا ایتھیکل میسج نظر آئے۔ اگر تمہیں محبت ہی ہے سوشل میڈیا سے تو اس میں اتنے پیغامات انڈیل دو کہ جب بھی کوئی تلاش کرے صرف اہل بیت نظر آئیں اس کے اندر۔ عزیزان گرامی، اتنے ایتھیکل میسج ڈال دو۔ اگر تم فیس بک کا استعمال کرتے ہو تو فیس بک میں ہر دن مولا متقیان کے وزڈم سے اور حکمت سے بھرے ہوئے کلمات کو فیس بک پر شائع کرو اور یہ کہو کہ حکمتوں کا امام علی ابن ابی طالب نے یہ میسج پورے یونیورس کے لوگوں کو دیا۔ پھر دنیا کے تھنکر سوال کریں گے یہ شخص کون تھا جو 1400 سال پہلے انسانیت کا پیغام دے رہا تھا؟ پھر یہ دنیا تلاش کرتے کرتے در علی پر آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسپرٹ کو پاک کریں، اپنے اسپرٹ روح کو۔ اگر روح عزیزان گرامی پاک نہیں ہے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ اگر روح انفیکٹڈ ہو گئی ہے تو پھر کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ فرض کیجئے، میں آپ کو کیوں کہوں، اپنے کو کہوں، اگر میری طبیعت خراب، بخار ہو شدید، اور بہترین کھانا مجھے پیش کیا جائے، مثلا نہاری، بریانی، جو بھی آپ اچھی غذا کہہ لیں، اور آپ اس سے پوچھیں بریانی کیسی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ بخار ہے، مجھے ٹیسٹ پتہ چلے گا؟ آپ کہیں گے بہترین غذا تھی، بہترین نظراج، بہترین کھانا، بہترین نہاری، مگر مجھے کچھ فیل ہی نہیں ہوگا، میں ذوق محسوس نہیں کروں گا۔ شوق تو تھا کھانے کا مگر ذوق مجھے نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ میں بیمار ہوں۔ تو اس کا مطلب اگر انسان بیمار ہے تو اچھی غذا بھی اس کو اچھی غذا بھی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ جب جسم بیمار ہو جائے تو اچھی غذا اچھی نہیں لگتی، اور روح بیمار ہو جائے تو نہ عبادت میں کچھ مزہ آتا ہے، نہ ذکر خدا میں کچھ مزہ آتا ہے، نہ مجلس حسین میں مزہ آتا ہے۔ آتے تو ہیں مگر فارمیلٹی کے لیے چلے مجلس، سب کی بات نہیں کروں، یہاں کی بات نہیں کروں، کامن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں بس چل رہے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے اور اپنی فکروں میں تبدیلی نہیں لاتے۔ تو مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ روح عزیزان گرامی ہے بیمار، اور جب روح بیمار ہے تو نماز تو بیچارہ پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا ذائقہ نہیں مل رہا ہے۔ ذائقہ کیا چیز ہے اس پر ذرا واضح کر دوں۔ ایک ہوتا ہے شوق، ایک ہوتا ہے ذوق۔ آپ کو شوق ہوا کہ کربلا چلیں، ٹھیک ہے، یہ جانا یہ شوق ہے، آپ کربلا پہنچے اور مولا کی روحانیت کا ذائقہ آپ کو مل گیا، آپ تڑپنے لگے اور دوبارہ پھر آپ گئے کیونکہ زیارت کا ذائقہ آپ کو مل چکا، یہ ہے ذوق۔ یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، آپ سنتے رہے، فرض کیجئے کہ سیریا جائیں گے، دماسکس جائیں گے، وہاں کا بقلاوہ بہت مشہور ہے، عرب کا بقلاوہ، مٹھائی ایک ہوتی ہے، بہت مشہور ہے۔ اب آپ نے کہا کہ آپ مولانا 24 سال سے سیریا میں رہتے ہیں اور میں آؤں گا تو مجھے بقلاوہ کھلائیے گا۔ مجھے بقلاوہ کھانے کا ہے شوق۔ جب تک اٹلانٹا میں تھے آپ کو تھا شوق، اور جب آپ پہنچے شام اور آپ نے اپنا بقلاوہ کھا لیا اور اس کا ذائقہ لے لیا، آپ دوبارہ کھائیں گے تو اس کا نام ہے ذوق، یعنی اس کا ذائقہ مل گیا تو آپ خود بقلاوہ تلاش کریں گے اور کھانا چاہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح عبادت میں اگر انسان کی روح بیمار ہے تو اسے ذائقہ نہیں ملتا۔ نماز پڑھتا مگر اسے ذائقہ نہیں مل رہا عزیزان گرامی، عبادتیں کر رہا ہے مگر اسے ذائقہ نہیں مل رہا، مجلس حسین میں آ رہا ہے مگر اسے ذائقہ نہیں مل رہا۔ سنیے عزیزان گرامی، کبھی کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، قرآن کی آواز دیتا ہے، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ قرآن آواز دیتا ہے پوری بشریت کو بیدار کر کے، کہتا ہے کہ لا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہاں صاحبان ایمان چوکے، جی پروردگار، ارے خطاب ہم سے ہو رہا ہے، ہاں یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، جی پروردگار، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ارے نماز کے قریب نہ جانا اگر تم نشے میں ہو۔ ارے سب مومن چوکے، پروردگار یہ کون سی بات ہے؟ ہم تو مومن، ہم تو انسان، مسلمان، مومن، اور تو کہہ رہا ہے کہ نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو یہ کون سا نشہ ہے؟ نعوذ باللہ، کیا کوئی مومن شراب بھی پیتا ہے؟
عزیزان گرامی اس کا جواب کون دے گا؟ یہ آیت تشنا رہتی اگر علی اس آیت کی تفسیر نہ کرتے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، جی پروردگار، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما یقولون، اس وقت تک نماز مت پڑھو جب تک تمہارے اوپر نشہ طاری ہے، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ کیا بول رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو۔ اگر نشہ ہے تو میرے قریب مت آؤ، نشہ ہے تو نماز نہ پڑھنا، نشہ اتر جائے تب نماز کی طرف آؤ۔ تو یہ کیا شراب کا نشہ ہے؟ شراب کا نشہ عزیزان گرامی ہے، 4 قسم کا نشہ ہے۔ مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں جس کے لفظ لفظ پر، حرف حرف پر، جس کے ایک ایک جملے پر دنیا علم و خرد نے اپنے قلم کو توڑ دیا اور یہ کہا کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو حال کے آئینے میں رہ کر مستقبل پر بھی گفتگو کرتا ہے۔ دنیا عقل و خرد علی کے علم پر ریسرچ کری۔ مولا السکر اربع سکرات، نشہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا نشہ تو جو آپ جانتے ہیں، سکر الشراب، شراب کا نشہ۔ اگر شراب کے نشے میں ہو تو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا۔ اور الحمدللہ مومن تو کوئی شراب نہیں پیتا اور نہ ہی پیے گا، اگر مومن ہے تو شراب نہیں پیے گا، یہ بات ہم سائیڈ میں کرتے ہیں۔ 3 اہم اور، سکر الشراب کے بعد سکر النوم، نوم کا نشہ، نیند کا نشہ اگر ہے، جب تک نیند کا نشہ نہ اتر جائے، یہ مولا علی کا جملہ ہے، قلب عباس کا نہیں، مولا علی فرماتے ہیں سکر النوم، جب تک نیند کا نشہ نہ اتر جائے لا تقربوا الصلاۃ۔ کیا مطلب؟ صبح کی نماز ہوئی، دوپہر کی نماز ہوئی، مثلا تھکے ہوئے صبح اٹھے نماز میں، اب نیند آ رہی ہے، آنکھ ایسے ایسے مل رہے ہیں، اب کچھ سمجھ میں نہیں رہا کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں، دماغ کہاں، فکر کہاں، ذہن کہاں کیا، کچھ نہیں، بس ہلکا پھلکا جلدی سے وضو کیا نماز میں آ گئے، یہ ہے سکر النوم۔ آواز آئے گی، پہلے اپنی نیند کو دور کر لو، برش کر لو، منہ دھل لو، چائے پی لو، تھوڑا سا فریش ہو جاؤ، اس کے بعد جب تمہارا ذہن، تمہاری فکر، تمہارا وجود، تمہاری روح مکمل تیار ہو جائے خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، تب آؤ اور آ کر ہماری بارگاہ میں عبادت کرو۔ یہ نہیں عزیزان گرامی کہ نشے نیند سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد بس نیند ہی میں نماز پڑھ لی، اب یہ پتہ چلا اللہ کے پاس پہنچے، پروردگار اتنی میں نے نمازیں پڑھی، میری فائل کہاں ہے؟ اس فائل میں تو اتنی نماز، میری تو صبح کی نماز ہی نہیں قضا ہوئی، ظہر کی نہیں قضا ہوئی، فلاں نہیں قضا ہوئی۔ آواز آئے گی، یہ بتاؤ تم نے جو نماز پڑھی تھی نشے میں پڑھی تھی یا بغیر نشے میں؟ نشے میں پڑھی تھی تو نماز ایکسیپٹیڈ ہی نہیں ہے، قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو تو نماز میں مت آؤ، نماز کے قریب پہلے نشہ اتارو، نشہ اتر جائے پھر نماز کے قریب آؤ۔ مولا فرماتے ہیں دوسرے کے بعد تیسرا جو نشہ ہے، مولا کون سا تیسرا نشہ ہے؟ فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، بہت عجیب اور بہت ہی عظیم جملہ ہے، سکر الشراب، سکر النوم، سکر الملک، اقتدار کا نشہ۔ اقتدار کا نشہ اگر ہے، ہوتا کیا ہے کہ انسان کو اقتدار مل گیا، فرض کیجئے کوئی انسان ہے اچانک منسٹر بن گیا، کوئی پاور، کوئی طاقت، کچھ اس کو مل گیا، اب وہ نشے میں اقتدار کے ہے۔ اقتدار کے نشے میں اگر تم ہو یا کرسی کے نشے میں ہو، اس وقت تک تم نہ آنا جب تک تمہارا یہ نشہ نہ اتر جائے۔ اس کا مطلب نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، نیند کا بھی نشہ ہے، اقتدار کا بھی نشہ ہے۔ چوتھا نشہ مولا فرماتے ہیں سکر المال، زیادہ مال جمع جب کر لوگے تو نشہ چڑھ جائے گا، نشہ چڑھ گیا جب زیادہ تو آواز قدرت آئے گی، لا تقربوا الصلاۃ، مال جمع کرتے کرتے تمہارے اندر نشہ طاری ہو گیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی جب تک مال کا نشہ ہمارے اندر سے نہ اترے گا، آواز قدرت آتی ہمارے قریب نہ ہو۔ عزیزان من، ہوتا کیا ہے مال کے نشے میں انسان ہے، میں نے عرض کیا نا، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، کرتے کرتے نمازیں بیچارہ بندہ پڑھنے کے لیے آیا، اب ذہن وہاں ہے، فکر وہاں ہے، بزنس کی طرف ذہن لگا ہوا ہے، یہاں مصلی پہ کھڑا ہوا، اب ذہن لگا ہوا اس سے یہ بات کرنا، اس سے یہ کہنا، اس سے وہ ڈیل کرنا، اس سے یہ کام کرنا، سارا سب نشہ مال کا ہے، کھڑا یہاں مصلی پر ہے، نشہ چڑھا ہوا، نشہ ہے تبھی تو ذہن وہاں ہے نا، اگر نشہ نہیں اترا ہے تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ آواز قدرت آ رہی ہے، لا تقربوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا،
حتی تعلموا ما لا یقول، حتی تعلموا ما یقولون، حتی تمہیں یہ پتہ چل جائے تم بول کیا رہے ہو، تم کہہ کیا رہے ہو۔ اس کا مطلب عبادت صرف جھکنے کا نام نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی، یہ دیکھو تمہاری روح نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تمہاری فکر نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تمہارے ذہن نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تمہارے وجود نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تمہارے شعور نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تمہاری حیات نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا۔ اگر مکمل وجود سجدہ کر رہا ہے تو تم نمازی بھی ہو، حسینی بھی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہر وقت اپنے آپ کو ہم پاک رکھیں نفس کی بیماریوں سے۔ اور اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب کون ہوگا؟ جو پاک کرے اپنے آپ کو، صاف رکھے۔ میں نے کل حدیث پیش کیا تھا نا کہ جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جو گندا ہوگا، لا يدخل الجنہ الا نظیف۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جو پاک پاکیزہ صاف ستھرا ہوگا، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، فکر بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو، سب کچھ اس کا پاک ہو، تب جنت میں جائے گا۔ عزیزان گرامی، جوانان من، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایک لمحہ متوجہ رہیں کہ ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ اگر ہمارا نفس پاک نہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ دساہا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نقصان میں ہو گیا وہ شخص، ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ من دساہا، دسا کہتے ہیں ملاوٹ کرنا، ملا دینا، ایمان میں ریاکاری کو ملا دینا۔ فرض کیجئے کہ پانی اچھا تھا، اس پانی میں مٹی ملا دیجئے، کسی کام کا رہ جائے گا پانی وہ؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ملا دیجئے کہ اس کا استعمال پھر ممکن نہ ہو۔ وقد خواب من دساہا، ایمان ایک عظیم دولت ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر امام زین العابدین نے ایک بہترین فکر پیش کی، صلوات پڑھیں تو عرض کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام پورے یونیورس کے لوگوں کو ہیومینٹی اور میسج دے رہے ہیں، ایتھکس کا۔ عزیزان گرامی فرماتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے افراد ہیں جن سے تمہیں دوستی نہیں کرنا ہے، جن کے ساتھ نہیں رہنا ہے، جن کے ساتھ نہیں چلنا ہے۔ مولا وہ کون سے لوگ ہیں جن سے ہم دوستی نہ کریں؟ خدا کی قسم دنیا کے پاس کوئی ایسا رہبر نہیں جو جینے کا سلیقہ بتائے سوائے شیان حیدر کرار کے۔ یہ تو ہمارے پاس ایسے رہبر عزیزان گرامی ہمیں بولنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، ہمیں معاشرے میں رہنے کا سلیقہ، کس کے ساتھ رہو کس کے ساتھ نہ رہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا تصاحبہم ولا تحادثہم ولا ترافقہم، ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہنا، ایسے لوگوں سے زیادہ باتیں مت کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ دوستی نہ کرنا۔ مولا کون ہے وہ شخص؟ کہا وہ شخص جو فاجر اور ماجن ہے۔ فاجر کون سا شخص ہے؟ کہا جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے، اس سے دوری اختیار کرو۔ علاقے میں ایک شخص رہتا ہے، شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، علی الاعلان گناہ کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں شخص سے دور ہو جاؤ، اس سے دوری اختیار کرو۔ اس بات کا اسے احساس ہونا چاہیے کہ کمیونٹی ہماری اس عمل کو، اس فعل کو، اس ایکشن کو، اس بدعملی کو ہمیں کوئی پسند نہیں کر رہا عزیزان گرامی۔ اور جا کر اسے سیلیوٹ کرو گے، السلام علیکم، ہاں بھائی نشہ تو نہیں اترا، ٹھیک ہو، کل پیے تھے تم نے شراب، ٹھیک ٹھاک ہو، میرے دوست ہو، میرے چچا ہو، میرے بھائی ہو، میں فرل نہیں عزیزان گرامی۔ اسے احساس ہونا چاہیے، امام فرماتے ہیں ایسا گنہگار جو علی الاعلان فاجر بھی ہے، ماجن بھی، گناہ کرتا ہے، اس سے دوستی مت کرو۔ دوستی کرو گے تو اس کی عادتیں لے لو گے نا، پھر ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن نشہ نہیں کرے گا، بعد میں کہے گا میں نے کل پیا تھا اس کا مزہ اچھا ہے، تم بھی ٹیسٹ کرو۔ ارے ہوتا ہے عزیزان گرامی، گٹکا خور کے ساتھ گٹکا کھانے والا رہتا ہے تو گٹکا کھانے لگتا ہے۔ سگریٹ پینے والے کے ساتھ اگر سگریٹ پینے والا رہتا ہے تو پینے لگتا ہے۔ کوئی ایسا نہ سمجھے بھائی میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں گٹکا کھانے والوں کو، اور نہ ہی میں سگریٹ پینے والوں کو، مگر میں عادت بتا رہا ہوں۔ حقہ پینے والے کے ساتھ اگر کوئی رہنے لگے، حقہ پینے لگے۔ میں چونکہ دمشق میں تھا، عرب دوستوں کے ہاں جب جایا کرتا تھا بہت زیادہ، تو بہت زور دیتے تھے حقہ پی لیجئے سید، حقہ پی لیجئے۔ تو کبھی کوئی مجھے حقہ، میں بھی پینے لگا حقہ بھی۔ بعد میں نے کہا یہ تو حقے کی عادت پڑ جائے گی، پھر میں نے کہا نہیں اسے چھوڑو، نفس پر کنٹرول کرو، حقہ چھوڑ دو۔ تو ساتھ رہنے سے عادتیں انسان لے لیتا ہے۔ خیر حقہ پینا حرام نہیں، سگریٹ پینا حرام نہیں، گٹکا کھانا حرام نہیں، مگر میں عادت کی گفتگو کر رہا ہوں کہ ساتھ رہنے سے عادتیں آ جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر ہم بچ سکیں ان تمام چیزوں سے، اگر ہم بچ سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں تو بچا لیں، اس میں کیا دقت ہے؟ اگر بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، سگریٹ سے بچا لیں، سگریٹ کوئی اچھی چیز تو ہے ہی نہیں۔
اگر کوئی پی رہا ہے مجبوری میں تو ایک الگ مسئلہ، لیکن کوشش کریں کہ ہم بچائیں اپنے آپ کو، نہ پئیں۔ کوئی سگریٹ پینا بہت بڑا ایسا عمل تو ہے نہیں کہ ہمیں اس سے طاقت ملتی ہے، روح جو ہے اس کو مضبوط کر دیتی ہے سگریٹ پینے سے، یا اس کو پینے سے ہمیں بہت پاور مل جاتا ہے، بڑا فائدہ ہو، ڈاکٹر تھنکر انٹلیکچوئل لکھیں کہ ہاں سگریٹ پینے سے یہ فائدہ ہے تو چلیے پیا جائے سگریٹ، مگر جب اس پہ خود ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے ڈینجر ہے مت پیجئے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ بات آ گئی مولا کی نا، انسان کی پہچان کیا ہے؟ اس کے اندر سمجھداری ہو، لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ کی صحت کے لیے ڈینجر ہو، پھر بھی ہم پی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تمہارے اندر عقل ہے تو انسان ہو، لکھا ہوا ہے ڈینجر ہے پھر بھی پی رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں یہ سوچنا ہے ہم کہاں کس منزل پر کھڑے ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جو فاجر ہے، اللہ اعلان گناہ کرتا ہے، اس سے دوستی مت کرنا۔ دوسرا شخص مولا کون ہے جس سے ہم دوری بنائیں؟ والکذاب، ایسا شخص جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا بہت جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے مگر چھوٹے موٹے، مگر کوشش کرے جھوٹ نہ بولے۔ مگر ایک ایسا شخص معاشرے میں رہ رہا ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بول رہا ہے، جس کو عربی میں کاذب نہیں کذاب کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں مذاق میں اپنے ہاں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں کہتے ہیں، ہم لوگ کبھی کوئی جب دیکھتے ہیں بہت زیادہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 99% تو اس کی بات نکال دو، 1% میں سوچو کہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کذاب۔ 99 تو نکال ہی دیجئے، سائڈ میں کر دیجئے، 1% میں سوچئے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ تو مولا فرماتے ہیں کذاب کے ساتھ مت رہو، یہ یوتھ کے لیے پیغام ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ایسا جو بہت مسلسل جھوٹ بولتا ہے، اس سے دوری اختیار کرو، اس سے دوستی مت کرو، اس کے ساتھ مت چلو، اس سے گفتگو مت کرو۔ اگر کذاب کے ساتھ رہو گے تو بری عادتیں تمہارے اندر اڈیلنے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا کون سا شخص ہے مولا امام زین العابدین جس سے ہم دوری اختیار کریں؟ کہا کہ ماجن کے بعد کذاب ہے، اور کذاب کے بعد بخیل، کنجوس۔ اس کا مطلب اگر کوئی کنجوس ہے تو ہم اس سے دور رہیں، یعنی کنجوس کو امام پسند نہیں کرتے؟ ہاں، امام نے ڈانٹا ہے، نہج بلاغہ میں مولا علی نے بھی ڈانٹا ہے کہ اس سے بخیل سے مشورہ تک نہ کرنا، ورنہ تمہیں کار خیر کرنے سے روک دے گا اور ڈرائے گا کہ یہ کار خیر، یہ چیریٹی، یہ پور، یہ یتیم، یہ اورفنس، یہ نیڈی کی مدد کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ تمہیں غربت سے ڈرائے گا بخیل انسان، بخیل سے مشورہ تک مت کرو۔ علامت مومن یہ ہے کہ مومن سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے اندر بخل پایا جاتا ہے تو وہ تنہائی میں بیٹھ کے چیک کرے کہیں بخل ایسی چیز تو نہیں ہے جس کے لیے امام نے سختی سے منع کیا ہے کہ بخل سے دوری اختیار کرو اور بخیل سے بھی دوری اختیار کرو۔ 3 ہو گئے۔ پہلا کیا تھا؟ فاجر، دوسرا کذاب، چوتھا تیسرا بخیل، چوتھا مولا نے کہا قاطع رحمن، ایسے شخص سے دوری اختیار کرو جو رشتہ داروں سے قطع رحم کرتا ہے، جو انفصال کرتا ہے، رشتہ داروں سے نہیں ملتا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں لقد وجدت فی القرآن 3 مواضع، میں نے قرآن میں 3 مقامات پر دیکھا ہے خدا کی لعنت ہوتی ہے ایسے فرد پر جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، کوئی انسان اگر نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، حج کر رہا ہے، اس کے باوجود اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے تو معصوم فرماتے اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، اور وہ شخص لعنتی۔ اب حدیث پیغمبر سنیے، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت۔ خدا کی قسم بیدار ہو کر سنیے گا، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ نبیوں کے سردار ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبروں کا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے، جس کی زبان پر، لسان پر، کلام پر، بیان پر وحی الہی کا پیرا، یہ تو کچھ نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو وہی بولتی آواز دیتے ہیں۔ لا یجالسنا، ہمارے قریب مت آئے وہ شخص، ہم سے مت ملے جلے، ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ کون پیغمبر؟ کسے آپ منع کر رہے ہیں؟ کہا قاطع رحمن، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو توڑ رہا ہے وہ ہمارے پاس نہ آئے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، اگر نبی کسی کو منع کر دیں کہ ہمارے پاس نہ آنا اور نہ ہی ہم سے تم رشتہ جوڑنا کیونکہ تم نے رشتہ اپنے رشتہ داروں سے توڑ لیا ہے، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس کی بخشش کون کرے گا؟ کہاں جائے گا وہ؟ لا یجالسنا قاطع رحمن فإن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحمن
مولا عزیزان گرامی غور کیجئے گا، مولا نے بھی اس موضوع پر گفتگو کیا، نبیوں کے سردار و سلطان نے، جمال کائنات نے، وارث کائنات نے، وارث شریعت نے پورے دنیا کے لوگوں کو بیدار کیا کہ یاد رکھو وہ شخص میرے قریب نہ بیٹھے، میرے قریب نہ آئے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے جہاں قاطع و رحم ہوتا ہے، جہاں وہ فرد ہوتا ہے جو رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑے ہوئے ہے، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہا لا تنزل الرحمہ، اللہ کی رحمت وہاں نازل نہیں ہوتی ہے جہاں ایسا شخص موجود ہوتا ہے۔ کون سا شخص؟ کہا جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی اگر کسی منطقے اور علاقے میں ایسا شخص رہتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کو ستاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو ستاتا ہے، تو وہاں پر رحمت کا نزول نہیں ہوتا، تو رحمت سے بھی دوری ہوگی، رحمت للعالمین سے بھی دوری ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی مولائے متقیان نے بیدار کر کے آخری میسج بہت اہم پیغام دیتے ہیں، کہا یاد رکھو عزیزان گرامی مولائے متقیان نے شعور کو بیدار کیا، فکروں کو بیدار کیا، ذہن کو بیدار کیا ہے، عقلوں کو بیدار کیا، فراست کو بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد کہا اعوذ باللہ من الذنوب التي تعجل الفنا، میں علی پناہ مانگ رہے ہیں، علی پناہ مانگ رہے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے گناہ سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ مولا کون سا گناہ؟ کہا التي تعجل الفنا، جس کی وجہ سے انسان فنا ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ مولا وہ کون سا گناہ ہے؟ علی بن ابی طالب کا یہ جملہ ہے پورے یونیورس کے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، کہ ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فنا ہو۔ مولا کون سا گناہ ہے؟ کہ قطیعت الرحم، رشتہ داروں سے رشتے کو توڑ لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان فنا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ بہت سخت گناہ عزیزان ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ اس کی دلیل خود امام جعفر صادق ہیں۔ جاء رجل الی امام جعفر صادق وقال یا مولا، ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس دوڑتا ہوا ہے، کہا مولا کا کیا ہوا؟ کہا مولا میرے عزیز رشتہ دار، میرے کزن بردر نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا، لے لیا، سب کچھ لے لیا۔ جلدی جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں، وقت کم ہے، باتیں زیادہ کہنی ہیں۔ عزیزان من ایک مرتبہ مولا کے پاس آ کے کہتا ہے مولا میرے کزن، میرے سگے چچا زاد بھائی نے سب کچھ لے لیا۔ اس روایت کو آیت اللہ دستغیب شیرازی نے میری کوٹ کیا۔ عزیزان گرامی امام سے کہتا ہے میرے سگے چچا زاد بھائی نے سب کچھ لے لیا، میرا گھر لے لیا، میری دولت لے لیا، میرا مکان لے لیا، ایک چھوٹے سے مکان میں مجھے رکھا، ایک چھوٹا سا صرف کمرہ دیا ہے۔ مولا میں کیا کروں؟ میرے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، اگر میں کمپلین کروں میرے پاس رائٹ ہے، جو ہم رائٹ کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے پاس رائٹ ہے، ہم چاہیں تو سو کر دیں، ہوتا ہے نا، رائٹ ہے، ہم چاہیں تو سو کر دیں۔ مولا کیا کریں؟ کیا کریں مولا؟ ہم کیا ہوتے ہیں؟ مولا کو مشورہ دیتے، مولا بڑے گھر میں رہنے کی عادت تھی، میرے کزن بردر نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا، واٹ آئی شوڈ ڈو؟ انسان دنیا میں عزیزان گرامی اگر عشق مولا میں ڈوبا ہوا نہیں ہوتا تو مزاج کی غلامی کرتا ہے، جو مزاج کہتا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے، مگر عشق اہل بیت میں ڈوبا ہوا بندہ خود کچھ نہیں کرے گا، وہی کرے گا جو مولا چاہیں گے۔ کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ پیش آ جائے، آپ ہمیشہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچو میرا مولا کیا کہہ رہا ہے اس مسئلے میں۔ عزیزان مولا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا سب کچھ لے لیا۔ کہا ہاں سب کچھ لے۔ مولا کیا کروں؟ اگر میں چاہوں تو کمپلین کر کے، میرے پاس رائٹ ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، میں اپنے سگے چچا زاد بھائی کو جیل میں ڈال سکتا ہوں۔ کین آئی ڈو دیٹ؟ کیا میں یہ کروں؟ کہا نہیں، اذهب و ارجع، کچھ نہ کرو، صبر کرو اور پلٹ جاؤ۔ ہم اور آپ ہوتے ارے مولا آپ سمجھتے نہیں، نعوذ باللہ، ارے مولا آپ کو کیا معلوم، سب کچھ لے لیا، بالکل فقیر ہو گیا ہوں، سب کچھ چلا گیا، بزنس، دولت، مکان، گھر دوار سب گیا، ایک کمرے میں کیسے زندگی گزاریں؟ اس نے سنا اور اطاعت مولا کے مطابق چلا گیا۔ اس کو کہتے ہیں عاشق مولا، چلا گیا۔ بعد فترۃ قصیرۃ رجع الی الامام وقال السلام علیک یا مولا، تھوڑے سے پیریڈ کے بعد امام کے پاس آیا، کئی سال کے بعد واپس، مولا آپ کی عظمت کو سلام۔ مولا نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف احوالہم؟ ایک مرتبہ جیسے مولا سے ملا، مولا نے کہا تمہارے وہ کزن بردرز جنہوں نے سب کچھ چھین لیا تھا ان کی حالت کیا ہے؟ کہا مولا لقد ماتوا کلہم، مولا سب کے سب وہ مر گئے، سب مر گئے۔ مولا کو پتا تھا مر گئے کیونکہ حدیث پیغمبر ہے عزیزان گرامی، مگر مولا یہ بتانا چاہ رہے تھے کیا ہوا ان کا، حالت کیا جنہوں نے تمہاری دولت کو چھین لیا تھا؟ کہا مولا سب کے سب مر گئے اور ان کی بھی دولت مجھے مل گئی ہے۔
جو میرے پاس دولت جو مجھے میری انہوں نے چھینا تھا اس سے کہیں گنا زیادہ دولت میرے پاس آ گئی، کیونکہ سب مر گئے، میں ایک اکیلا وارث بچا تو ساری دولت میرے پاس آ گئی۔ مولا نے کہا وہ سب مر گئے قطع رحم کی وجہ سے، اور تیری زندگی اور تیری دولت بڑھ گئی صلۃ الرحم کی وجہ سے۔ تو اگر دولت بڑھانا چاہتے ہو، زندگی بڑھانا چاہتے ہو، تو رشتہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑ لو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ بہت اہم ہے عزیزان گرامی، اس پر پریکٹیکل عمل کا۔ آج کیا ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پہلے ہم لوگ بچپن میں ہوتے تھے سنتے تھے 100 سال سے پہلے لوگ مرتے نہیں تھے، بچپن میں سنتے تھے نا 80 سال 90، اب تو دیکھیں 50 سال کا انتقال ہو رہا ہے، اس کا انتقال اس کا انتقال، مسائل بہت زیادہ ہیں عزیز۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم فائدوں کی طرف جا رہے ہیں، اطمینان نہیں ہے زندگی میں، اطمینان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم سیرت اہل بیت اور اہل بیت کے سنگ پر عمل نہیں کر رہے ہیں عزیزان گرامی۔ جا ایک شخص آ گیا رسول اللہ پر، جا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، اور آنے کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں کہ مولانا میں انگلینڈ میں ایسے پڑھا تھا، کہنے لگے ایک بات، صاحب آئے کہنے لگے مولانا میں کیا کروں، میں ایک رشتہ دار ہے بہت برا ہے بہت خراب ہے، کیا کروں میں اس کے ساتھ؟ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، میں رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ میں نے کہا جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ، کہا جی کیا ہوا؟ کہا میرے رشتہ دار میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ برا سلوک کس معنی میں؟ کہا مجھے برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ مجھے گالی بکتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، رشتہ دار ہیں، اچھے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں بٹ وہ اچھا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اَأَرْفُضْهُمْ، کیا ان کو چھوڑ دیں؟ نبیوں کے سلطان نے جواب دیا فَيَرْفُضُكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اگر تم نے ان رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا، اور جسے اللہ چھوڑ دے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو کروں کیا کروں یا رسول اللہ، کروں کیا ایسے رشتہ داروں کے ساتھ؟ آواز دکھا تَصِلْ مَنْ قَطْعَكَ، جس نے تجھ سے رشتہ توڑ لیا تو اس سے رشتہ جوڑ لے، وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، اور جس نے تجھ کو نہیں دیا تو اس کو دے۔ ہوتا کیا عزیزان گرامی، کل ہمارے حالات اچھے نہیں تھے، ہم نے کسی سے کہا کہ مجھے سپورٹ کر دیجئے اور انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، اب جب میرے حالات اچھے ہو گئے اس کے حالات خراب ہو گئے، اب وہ میرے پاس آئے کہا سپورٹ کرو، میں نے کہا اچھا 4 سال پہلے میں تمہارے پاس آئے تم نے نہیں دیا تھا، یہ مزاج بشر ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہ مت بنو، تُعْتِي عَمَّنْ حَرَمَكَ، جس نے تم کو نہیں دیا تم اس کو دو، وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور اسے معاف کر دو جس نے تم پر ظلم کیا، تم کو ستایا ہے، عزیز و اقارب اور رشتہ دار نے۔ اگر تم نے اس کو معاف کر دیا تو تم غور کیجئے گا تمہاری زندگی بھی بڑھ جائے گی اور تمہارا مال بھی بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہوئے پوری دنیا بشریت کو آخری میسج بیدار کرتے ہوئے فرماتے یاد رکھو اگر تمہاری زندگی 30 ایئرز ریمیننگ ہے یا 33 ایئرز ریمیننگ ہے اور تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو، ملک کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی 30 ایئر ایج کو لیس کر دو، اور اگر کسی کو 3 ایئرز کے بعد مرنا ہے، ڈپارچر کرنا ہے، ٹکٹ تو بک ہے آلریڈی نا، جانا ہے 3 ایئرز کے بعد جانا ہے، بٹ اگر وہ چاہتا ہے اس کو 3 کو 33 کر لے، کیسے کرے یا رسول اللہ؟ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، 3 ایئرز کے بعد اگر تمہیں مرنا ہے تو 33 ایئرز ہو جائے گی۔ ایک انسان 80-70 سال کا تھا یا 60 ایئرز کا تھا، اسے مرنا تھا، اب اس نے اپنے رشتہ داروں کو فون اٹھایا، سلام کیا، محبت بھرے پیغام اور اسے گفتگو کی، ملنا جلنا شروع کر دیا، اب 60 پہ اسے مرنا تھا، 90 پہ انتقال ہوگا اس کا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب چونکہ ماحول عزیزان گرامی ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ فائدے والا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں کبھی میں بھی یہاں سے فون کرتا ہوں بہت سارے اپنے رشتہ داروں کو، روز کرتا ہوں بہت سارے رشتہ داروں کو، دوسرے تیسرے دن تو کبھی کوئی پوچھتے ہیں مولانا خیریت، تو کس لیے آپ نے فون کیا؟ مطلب اب ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ ہم خیریت کا فون کر رہے ہیں، اب لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ جب کام ہوگا تو فون کریں، مطلب کام کچھ ہوگا، کوئی کام ہے تو فون کر رہے ہیں۔ اب چونکہ ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے عزیزان گرامی، لہٰذا اگر ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں اور رسول خدا کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں تو ہم بہترین پیغام دیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست کے ساتھ محبت کریں، اخلاق سے پیش آئیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک حدیث بہت امپورٹنٹ نکال، کئی لایا ہوں مگر ٹائم نہیں ہے، ایک حدیث پیش کر دوں، سن لیجئے بس۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، ہیومینٹی کا میسج ہے، فرماتے ان من حق المؤمن علی المؤمن المعدۃ لہ فی صدرہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر اس حدیث پر ہم نے اور آپ نے عمل کر لیا تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ سوچیں گے یا انسانیت اور اطمینان سوچیں گے؟
اس حدیث پر عمل کرنا. مولا فرماتے ہیں آپ کا حق یہ سارا مجمع جو میرے سامنے بیٹھا, آپ کا حق یہ ہے کہ میں آپ سے نفرت نہیں محبت کروں, اور میرا حق یہ ہے کہ آپ مجھ سے محبت کریں. اگر یہ سارا مجمع جو بیٹھا وہ ایک دوسرے سے, جو آپ کا رائٹ یہ ہے کہ یہ بندہ آپ سے محبت کرے, اور اس بندے کا حق یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کریں, اور ہر فرد ایک دوسرے سے اگر محبت کرنے لگے گا تو نفرتوں کا بازار ختم ہو جائے گا, محبتوں کی وادیوں میں انسان مسکراتا ہوا زندگی گزارے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نفرتیں ختم ہو جائیں گی عزیزان گرامی, نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. نفرتیں کیوں بڑھ رہی بہت زیادہ؟ اس کی بنیادی عزیزان گرامی وجہ کیا ہے کہ ہم فائدے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, اطمینان تلاش نہیں کرتے, رضائے مولا تلاش نہیں کرتے. اگر زوجہ یہ سوچ لے کہ یہ میرا شوہر ہے جس کے لیے رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ اس کا احترام واجب ہے, میں اپنے شوہر سے محبت کروں, اس کا حق ہے کہ میں اس سے محبت کروں, اور بیوی اپنے شوہر سے بھرپور محبت کرے, اور جب شوہر تھکا ہوا گھر میں داخل ہو, محبت بھری نگاہوں سے اگر بیوی اپنے شوہر کی طرف جائے اور اس کی خیریت پوچھے, تو ایسی بہت ساری تکلیف ہیں جو شوہر کی فوراً بیوی کی محبت بھرے لہجے سے دور ہو جاتی ہیں. تھکا ہوا شوہر آیا, بیوی نے محبت بھرے انداز میں اس سے گفتگو کی, اس کی تکلیف دور ہو گئی, کہا میری بیوی ہے جو مجھ سے محبت کر رہی. اور اگر اس کے برعکس بھی شوہر اگر اپنی بیوی سے محبت کرے عزیزان گرامی, تو پھر یہ نفرتوں کا بازار ختم ہو جائے گا. سو اور رائٹس کی جو پرابلم ہے سب ختم ہو جائے گی. شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے, بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے, بیٹا اپنے باپ سے محبت کرے, باپ اپنے بچوں سے محبت کرے, کمیونٹی ایک دوسرے سے محبت کرے, معاشرہ ایک دوسرے سے محبت کرے. اس لیے کہ اہل بیت اطہار فرماتے ہیں تم کو محبتوں کے لیے خلق کیا گیا ہے, نفرتوں کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے. عزیزان گرامی, اگر یہی معاشرہ جو ایک دوسرے کا رائٹ میں نے بیان کیا ہے, اگر مسجد میں جب آئے ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھے, سنیں حدیث فرماتے معصوم جب مومن کسی مومن کے چہرے پر محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے, اللہ ملک کو حکم دیتا ہے کہ اس کا ثواب عبادت میں لکھو, یہ عبادت کرا. ارے یہ تو مومن کو دیکھ رہا ہے. کہاں مومن کو دیکھ رہا ہے, دیکھنا ہی عبادت ہے. اس کا مطلب عزیزان گرامی, اگر عبادت کرنا چاہتے ہو مومن سے محبت کرو, مومن کی طرف مسکرا کے دیکھو. اگر ہر مومن ایک مومن کو گلے سے لگا لے, سینے سے لگا لے, محبت بھری نگاہوں سے دیکھے, ایک دوسرے کے درد اور کرب اور مصیبت میں شریک ہو جائے, تو بہترین انسانیت کا پرچم پوری دنیا میں لہرا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد آل محمد پر. وقت ختم ہو گیا, ورنہ ایک حدیث رسول اللہ کی تھی وہ بہت اہم تھی, پیش کر دوں. چلیے آخری مجلس ہے, کوئی دقت نہیں, 2-3 منٹ. صلوات پڑھیں محمد آل. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا مسکراتا, یا رسول اللہ. کہا کیا ہوا؟ کہا لقد حلفت ان اقبل جبہت حور العین وعتبۃ باب الجنہ. میں نے یہ قسم کھا لیا ہے. کس چیز کی قسم کھا لیا؟ کہا میں نے یہ قسم کھا لیا کہ جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا اور حور کی پیشانی کو چوموں گا. سن لیا اس نے, حور بہت بیوٹیفل ہوتی ہیں. اب اس کو فوراً ذہن میں آیا کہ میں نے قسم کھا لیا, اب اتاروں کیسے قسم؟ اب زندہ ہوں, مروں گا تب جاؤں گا نا, حور ملے نہ ملے کیا ملے, تو بات کی چیز ہے کیا ملے گا. تو جب مروں گا تب جا کے چوموں گا, ابھی کیا کروں؟ ابھی تو میں نے قسم کھا لیا کہ حور کی پیشانی کو چوموں, بٹ ابھی زندہ ہوں, واٹ آئی شوڈ ڈو, میں کروں کیا؟ عزیزان گرامی, اگر دنیاوی کوئی فرد ہوتا ہے تو جھڑک دیتا ہے, بدتمیز کہیں کہیں, کیسی الٹی سیدھی قسم کھا رہا ہے. مگر وارث شریعت ہر سوال کا جواب دیں گے, نبوت ہر سوال کا جواب دے گی. عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ سوال کرنے والے کو جھڑکتا نہیں, اسے جواب دیتا ہے. کہا ٹھیک ہے, نو پرابلم, تم نے اگر قسم کھا لیا ہے تو میں اس کا حل بتاتا ہوں. کہا کیا کروں؟ کہا اذهب, جاؤ اور جا کر ماں کے قدموں کو چوم لو اور باپ کی پیشانی کو چوم لو. یہ تو آپ نے سنا, مگر میں اس سے استنباط کروں گا, استخراج جو میں نے 25 ایئرس پڑھا ہے اس سے استنباط کروں گا. ابھی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پڑھنا کمال نہیں, حدیث کے اندر سے نکل کے کیا رہا وہ سمجھنا, اس کے ڈیپ میں کیا وہ سمجھنا. جاؤ, جا کے ماں کے قدموں کو چوم لو اور باپ کی پیشانی کو چوم لو. گویا تم نے جنت کی چوکھٹ کو اور حور کی پیشانی کو چوم لیا. اب مجھے بتائیے, نبی کوئی حکم دیتا ہے تو نبی کا حکم 2 ہی چیزوں پر مبنی ہوتا ہے, یا واجب ہوگا یا سنت.
نبی کوئی حکم دے گا تو نبی کا حکم واجب ہو گیا سنت. مجمع دوڑتا ہوا خیبر میں، یا رسول اللہ، علی نے خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا. کہا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے؟ کہا جی رسول اللہ. کہا جا کے علی کے پیروں کو دیکھو، جا کے علی کے پیروں کو دیکھو. نبی کوئی حکم دے گا واجب ہو گیا سنت. ارے واجب ہو تب بھی عبادت، سنت ہو تب بھی عبادت. علی کے چہرے کی بات چھوڑو، علی کے پیروں کو دیکھنا عبادت بن گیا. صلوات پڑھیں محمد والا. جا کے ماں کے پیروں کو چوم لے. اب مجھے بتائیے، نبی نے حکم دیا ہے نا باپ کی پیشانی چوم اور ماں کے قدموں کو چوم، تو ماں کے پیروں کو چومنا سنت ہے تب بھی عبادت اور واجب ہے تب بھی عبادت. اس کا مطلب عزیزان گرامی، سنت سمجھ کے چوم لو تب بھی عبادت کر رہے ہو، اور واجب سمجھ کے چوم لو تب بھی عبادت کر رہے ہو. باپ کی پیشانی واجب سمجھ کے چوم لو تب بھی عبادت ہے، سنت سمجھ کے چوم لو تب بھی عبادت ہے. عزیزان گرامی کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو چھوٹا سے تھا، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے. کہا قبر پر جاؤ. کہا قبر کا نام و نشان نہیں معلوم. جا کے نشان بناؤ، قبر کا نشان بناؤ. اب عزیزان گرامی وارث شریعت کوئی حکم دیتا ہے تو وہی چیز استنباط کیجئے واجب ہوگا یا سنت. اگر عام لوگوں کی قبر کو بنانے کا حکم پیغمبر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب قبر بنانا حرام نہیں ہے، حکم پیغمبر ہے. اگر دنیا کی ماں کی قبر بنانا جائز ہے اور ٹھیک ہے اور صحیح ہے تو ام الائمہ کی قبر، جنت البقیع میں قبر، عزیزان کریم ماں کی قبر بنا اور جا کر پائتی حصے کو چوم لے. اور یہ تخیل میں، تصور میں یہ سوچ ہے نہیں تیری ماں کی قبر، پھر بھی سوچ لے، شبیہ بنا لے ماں کی قبر کی. قبر نہیں ہے، شبیہ قبر مادر بنا لے. اس کا مطلب دنیاوی ماں کی شبیہ قبر بنانا جائز ہے. سنت پیغمبر، حکم پیغمبر ہے ماں کی شبیہ قبر بنا اور جا کر چوم. قبر نہیں ہے شبیہ ہے. تو اگر دنیاوی ماں کی شبیہ قبر بنا کر چومنا حکم پیغمبر ہے تو کائنات کے مولا، کائنات کی عظیم الشان شہزادی کی شبیہ قبر بنانا اور شبیہ روضہ بنانا عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ماں کو اس لیے عزیزان گرامی ممتا کا سمندر کہا گیا ہے. کبھی عرض کروں گا عزیزان گرامی وقت رہا تو، ماں کو ممتا کا سمندر کہا گیا ہے. عزیزان گرامی کبھی کبھی آپ سنتے ہیں نا الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں نہیں ہے، قدموں کے نیچے ہے. قدموں کے نیچے. کوئی چیز سر کے اوپر ہو تو وہ جو سر کے اوپر ہے وہ بلند ہے، جو سر کے نیچے ہے وہ بلند نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے، جنت کو خدا نے اتنی چھوٹی کر کے پیش کیا. اے بندے، اے شخص، اے فرد، اے جوان، تو جنت کی لالچ میں اور جنت کو یہاں وہاں تلاش کر رہا ہے. جنت ماں کے ٹھوکروں میں ہم نے رکھا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے جنت کو. ماں کو راضی کر لے تو جنت ہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی اگر دنیاوی ماں راضی ہو جائے تو بیٹا جنتی ہو جاتا ہے. اور کائنات کی ماں ام الائمہ زمین مدینہ پہ روتی ہیں. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ. بابا آپ کے جانے کے بعد مسلمانوں نے بہت تڑپایا ہے. بابا آپ کے جانے کے بعد مسلمانوں نے بہت ستایا ہے. بابا عزادارو ایران میں مجلس ہو رہی تھی اور ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس ختم ہو گئی، پھر بھی ایک شخص تنہائی میں بیٹھ کر دہاڑے مار کے رو رہا تھا. اس عالم بزرگوار نے کہا مجلس تو ختم ہو گئی، تم گھر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ رو کیوں رہے ہو؟ کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں رلا رہی ہے؟ کہتا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. آپ نے پڑھا ہے نا شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پسلیاں جلدی جوڑتی نہیں ہیں. ہائے فاطمہ سلام اللہ علیہا، کس طرح سے ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ عبادت کرتی رہی. کبھی نہ رونے والا امیر کائنات رو کے کہتا ہے ہائے فاطمہ، غسل دیتے دیتے فرماتے ہیں ہائے فاطمہ کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں مگر ٹوٹی پسلیوں سے روٹیاں پکاتی رہیں، ٹوٹی پسلیوں سے عبادت الہی کرتی رہی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو مسلمانوں نے بہت ستایا
ہے. کبھی رسول اللہ کی بیٹی کو بہت ستایا, کبھی حسین کی بیٹی کو بہت ستایا. کبھی تنہائی میں بیٹھو عزادارو, سوچو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر, کبھی تنہائی میں بیٹھو جب کبھی شام جاؤ اور جب چراغ گل ہو جائے, لائٹ بند ہو جائے, اس وقت ذریح سیدہ سکینہ پہ بیٹھو, آپ کو آواز آئے گی, سسکنے کی آواز آئے گی. آپ کو ایسا محسوس ہوگا ایک 4 سالہ بچی رو رہی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اس بچی نے کیوں کہا تھا العطش قد قتلنا, ہائے پیاس کی شدت سے مر جاؤں گی, ہائے پیاس کی شدت سے میں مر جاؤں گی. اس بچی نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ پیاس کی شدت سے یہ بچی تڑپ تڑپ کر زندان شام میں مر گئی. عزادارو, ایک زائر کربلا زیارت کرنے گیا اور سرداب مولا عباس میں جب پہنچا تو اس نے, سب لوگوں نے پانی لیا, اس نے بھی پانی لے لیا. تمام لوگوں نے اس سے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو. کہا نہیں, یہ پانی نہیں دوں گا. چھپا کر بچا کر کربلا سے مولا عباس کے سرداب سے وہ پانی لے کر چلا. اور جب شام پہنچا تو ایک مرتبہ ذریعہ جناب سکینہ میں پانی لے کر پہنچا. اے سکینہ, یہ پانی میں کربلا سے لے کر آیا ہوں, تمہارے چچا عباس نے پانی بھیجا ہے. آج بھی جب زوار جناب سکینہ کے روضے پر جاتے ہیں, کوئی چھوٹی چھوٹی بالیاں لے کے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے سکینہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سکینہ, یہ بالیاں حاضر ہے, ظالموں نے کربلا میں تمہاری بالیاں اتار لیا تھا. کوئی ننھی سے ردا لے کر جاتا ہے اور جا کر روتے ہوئے جناب سکینہ کی قبر پر ڈال دیتا ہے. عزیزو, 150 سال پہلے تقریباً سید ابراہیم دمشقی کی 3 بچیاں تھیں. ان میں سے ایک بچی نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی آئی ہے, رو رہی ہے اور رو کر کہتی ہے اپنے بابا سے کہو میری قبر کو منتقل کر دیں, میرے لاشے کو نکال کر میرے لاشے کو دور ذرا دفن کر دیں. کہا کیوں؟ کہا میری قبر میں پانی آ رہا ہے. عزادارو, جب بھی شام جاؤ گے تم, شارع عمارہ سے جب قریب پہنچو گے, ذریح جناب سکینہ سے پہلے 2-4 قدم پہلے دیکھو گے وہاں سے ایک نہر جا رہی ہے. ارے سکینہ تو پیاسی چلی گئی, لیکن سرداب میں نیچے جناب سکینہ کی آج بھی نہر جاری ہے. عزادارو, سکینہ کہتی ہے اپنے بابا سے کہو میری قبر کو کھودے اور میرے لاشے کو منتقل کر دیں. بچی نے خواب میں دیکھا, اپنے بابا سے بیان کیا, کہا کہ بابا ایک 4 سالہ بچی خواب میں آئی تھی جو رو کر کہہ رہی تھی اپنے بابا سے کہو میرے لاشے کو نکال کے منتقل کر دیں. عزادارو, سید ابراہیم دمشقی ایک عالم دین تھے, انہوں نے کہا نہیں نہیں, وہ بچی بہت ستم زدہ ہے. ارے وہ بچی بہت تڑپائی گئی ہے, ارے اس بچی کو بہت ستایا گیا ہے, ارے اس بچی کو ناکے کے پشت پر رسیوں سے باندھا گیا ہے, ارے اس بچی کو اس طرح سے باندھا گیا تھا جب ظالم اس سے کلام کر رہا تھا اور ظالم کہتا تھا اس بچی کا نام کیا ہے. گلے میں رسی اتنی ٹائٹ تھی, بچی بولنا چاہتی تھی لیکن بچی کے لب نہیں ہلتے تھے. ظالم کہتا تھا یہ بچی بول کیوں نہیں رہی ہے. ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا رے بولے کیسے, ظالم اس کی رسیوں کو ڈھیلی کر دے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری مجلس ہے عزادارو, دل کھول کر رو لیجئے, اس لیے کہ جناب عباس علیہ السلام کے لیے اور جناب سکینہ کے لیے علماء فرماتے جب بھی گریہ کرو سکینہ کی مصیبتوں پہ تو اس وقت رو کر کہو واہ سکینہ واہ مصیبتہ, خود مولا عباس آپ کی مدد فرماتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا, دوسری بچی کے خواب میں پھر جناب سکینہ کا اپنے بابا سے کہو میری قبر کو کھو دیں, میرے لاشے کو نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں, میری قبر میں پانی آ رہا ہے. عزادارو, دوسری بچی نے پھر بابا سے کہا بابا جب ہم رات میں سو گئے ایک 4 سالہ بچی آئی اور اس نے کہا اپنے بابا سے کہو میری قبر کو کھود کر میرے لاشے کو منتقل کر دیں. عزادارو, سید ابراہیم دمشقی نے کہا قیامت آ جائے گی, ارے میں کیسے قبر جناب سکینہ کو کھودوں. عزادارو, پھر تیسری بچی کے خواب میں حسین کی 4 سالہ بچی روتے ہوئے آئی, ارے اپنے بابا سے کیوں نہیں کہتی میری لاش کو کھود کے نکال لے, میری لاش کو نکال کر دوسری جگہ دفن کر دے. عزادارو, بچی روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس کہا بابا ارے جب ہم سوئے تھے رات کی تاریکی میں خواب میں دیکھا ایک 4 سالہ بچی آئی تھی, ارے رو رہی تھی, جس کے گوشوارے پھٹے ہوئے تھے, جس کے گوشوارے ظالموں نے چھین لیا تھا, لبوں سے خون جاری تھا. بابا وہ کہہ رہی تھی اپنے بابا سے کہو میری قبر کو کھود کر میرے لاشے کو منتقل کر دے.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو سید ابراہیم دمشقی نے شام کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا شام کے لوگوں آج اس بچی کی قبر کھودنے جا رہا ہوں جسے ظالموں نے بہت تڑپایا تھا, جو اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے زندان میں مر گئی, جو یہ کہتی تھی مما ارے یہ اڑتے ہوئے پرندے تو وطن واپس جا رہے ہیں لیکن پھوپھی اماں ہم وطن واپس کب جائیں گے. عزادارو جب شام کے زندان میں ننھی سی قبر کو سید ابراہیم دمشقی نے کھودا, ایک مرتبہ کھودتے کھودتے جب ننھا سا لاشا نکالا, جیسے ہی ننھا سا لاشا نکلا سید ابراہیم دمشقی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. ان کے گھر کی خواتین نے ننھے سے لاشے کو اٹھایا, چھوٹی سی قبر تھوڑی دور پر تیار ہوئی اور اس کے بعد جناب سکینہ کے لاشے کو دفن کر دیا گیا. عزادارو دفن کرنے کے بعد جب تک سید ابراہیم دمشقی زندہ تھے زندان کا رخ کر کے روتے تھے اور رو کر کہتے تھے واہ مصیبتا. عزادارو شام کے لوگوں نے سید ابراہیم دمشقی سے پوچھا ارے تم نے بچی کو کیسا پایا؟ کہا چہرے پر تماچوں کے نشان تھے, جسم پر زخم لگے ہوئے تھے, ظالموں نے نیزوں سے مارا تھا, ظالموں نے ناکے کے پشت پر باندھ دیا تھا, ظالموں نے بہت تڑپایا تھا, لبیں پھٹی ہوئی تھی. لبیں پھٹی ہوئی تھیں, خون جاری تھا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پالنے والے اس عبادت قلیلہ کو قبول مقبول فرما. پالنے والے تجھے اس مظلومہ اس یتیمہ کا واسطہ ہے جس کی شہادت کے بعد اس کے جسم سے کرتا الگ نہیں ہو رہا تھا. شام کی غسالہ تڑپ کر علی کی بیٹی سے پوچھ رہی تھی علی کی بیٹی اتنا بتا دو یہ 4 سال کی بچی مر کیسے گئی؟ 4 سال کی عمر کوئی مرنے کی نہیں ہوتی, بچی مر کیسے گئی؟ اس کے جسم سے کرتا الگ نہیں ہو رہا ہے. علی کی بیٹی رونے لگی لاشے سے لپٹ کر اور رو کر کہا اس بچی کو ظالموں نے ناکے کی پشت پر رسی سے جکڑ دیا تھا. جب ناکہ چلتا تھا بچی چیخ چیخ کر تڑپتی تھی, اس کے جسم سے لہو کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے گرتے تھے. بچی کبھی بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی تھی اور کبھی چچا کے سر کو دیکھتی تھی, رو کے کہتی تھی چچا بچا لو, چچا ایک بار بچا لو. کبھی رو کر بابا سے کہتی تھی بابا آپ نے وعدہ کیا تھا خرابت الشام میں آئیں گے, بابا خرابت الشام کہاں ہے؟ بابا کب ملنے کے لیے آؤ گے؟ اس بچی کا واسطہ ہے تمام حضرات کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے, تمام پردے کے پیچھے آئی ہوئی خواتین کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. تجھے واسطہ اس مظلومہ کا جو روتے روتے تڑپ تڑپ کر زندان میں کہتی تھی بابا بابا آپ نے وعدہ کیا تھا اس زندان میں اس خرابے میں آؤ گے, بابا آ جاؤ بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو. اور یہی وجہ ہے جب خواب میں بابا کو دیکھا تھا تڑپ کے کہا تھا کہ پھوپھی اماں میرے بابا ابھی مجھ سے بات کر رہے تھے, مجھے میرے بابا لینے کے لیے آئے ہیں. اس مظلومہ کا واسطہ ہے جس نے سوکھے ہوئے ہونٹ کو بابا کے کٹے ہوئے گلے پر رکھ دیا تھا اور ایک جملہ کہہ کے بی بی اس دنیا سے چلی کہ بابا کاش میں مر جاتی. بابا خدا کی قسم یہ جملہ مجھے بہت رلاتا ہے. کہتی بابا کاش میں مر جاتی بابا اور آپ کو اس حالت میں نہ دیکھتی بابا. اور یہ کہہ کر بچی خاموش ہو گئی. سید سجاد نے کہا بیبیوں میری بہن سکینہ چلی گئی, پروردگار تمام حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے, انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے جو رزق کے حوالے سے پریشان ان کو رزق کثیر عنایت فرما, حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما. ماتم حسین
جی کیسی ہے یہ کیسی ہے غربت اماں، کیا بنے گی اسی زندان میں تربت اماں، کہنا بابا سے خدا حافظ و ناصر بابا، روکے اب ہوتی ہوں زندان سے رخصت اماں، ہائے ہائے اب انہی کپڑوں کو اے اماں بنا دے نا کفن، وہ نہیں سکتے ہے تبدیل ہے زخمی ہے بدن، بابا جائے تو کہہ دینا انہیں میرا سخن، اپنے بابا کی نہ کر پائی میں خدمت اماں، ہائے ہائے ہو سکے تو علی اصغر کا وہ جھولا لا دو، اماں بھیا کا میرے مجھ کو سلوکا لا دو، وہ جو تعویذ تمنت کا خدا را لا دو، مجھ کو پھر مرنے میں ہوئے گری کا اماں، میرے بابا کا وہ سینہ میری اماں لا دو، جو تھا جینے کا کرینہ میری اماں لا دو، جو تھا آرام سکینہ میری اماں لا دو، اس سے پہلے کہ ہو اب موت سے قربت اماں، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مشہور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی تربت، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے،
کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو تربت دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، اقبال سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔